یہ کام ہے؟ کہو انشاءاللہ. کون کہہ رہا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ جنت سے بھیجا ہے اور پوری جان پورا مال خریدا ہے اور نبیوں کو بھیج کر یاد دلایا, قرآن بھیج کر یاد دلایا, اذانیں دلوا کر یاد دلایا, نہیں اجتماع کر کے یاد دلوایا, اب وہ میرا کام ہے. تو کام کس نے نیت کر لی بولو؟ اب اس کی علامات ہے کہ اس کام کو اپنا کام بنایا کہ نہیں, اس کی چند علامات ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ جو آدمی جس کام کو اپنا کام بناتا ہے اس کی تشکیل نہیں کرنی پڑتی. اس کی بولو. دیکھو آج ہم نے دکان کو, کھیت کو, کارخانے کو اپنا کام بنایا ہے, اس کی تشکیل نہیں کرنی پڑتی. تو آپ نیت کر لو انشاءاللہ. بولو جمعہ کا دن ہے, عصر کے بعد کا وقت ہے کہ آج کے بعد میری تشکیل نہیں کرنی پڑے گی بلکہ ہم خود دوسروں کی تشکیل کریں گے. حضرت جی مثال دیتے تھے کہ بھائی ایک بچی کو پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا, لڑکی کو, تو اس نے اپنی امی سے کہا امی جب مجھے بچہ پیدا ہو تو ذرا مجھے جگہ دینا. تو امی نے کہا بیٹا تو ہی سب کو جگائے گی. تو رسول اللہ نے سب کو جگایا. بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو دوستو اور بزرگو, دنیا کے تمام انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان ہماری نہیں ہے, اور دنیا کے تمام انسانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مال بھی ہمارا نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. دنیا کے تمام انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھائی موت ضرور آئے گی. جان جس کی ہے وہ جان لینے والے کو بھیجے گا, اور دنیا کے تمام انسانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جان دینے والا جان کب لے گا کچھ پتہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اختلاف اس میں ہے انسانوں میں کہ یہ جان ہماری نہیں ہے, مال ہمارا نہیں ہے, اور پتہ نہیں موت کب آئے گی. تو اختلاف اس میں ہے کہ پھر آدمی ساتھ کیا لے جائے گا. ہمیں اسلام نے اور دین نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بھائی جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے انسان کو, وہ کام اگر کرے تو وہ کام اس کو آگے لے جائے گا, وہ کام اس کے ساتھ جائے گا. جنازے میں, قبر میں, قیامت کے اجتماع میں, پل صراط پر, نامہ اعمال کے موقع پر. جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے
وہ کام اگر ہم کریں گے تو وہ کام انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے تو دنیا میں ہی پریشان ہو جائیں گے. پتہ نہیں پھر سکرات میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، کچھ کہہ نہیں سکتے. حضرت جی نے ایک دن واپسی والوں سے پوچھا، جو جماعت ہے چلہ پورا کر کے 3 چلہ پورا کر کے گھر جا رہی تھی، تو حضرت جی نے پوچھا بھائی آپ حضرات کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو سب نے خوشی خوشی کہا کہ ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. تو حضرت جی نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہ گاؤں میں. تو حضرت جی نے فرمایا بھائی گاؤں میں تو قبرستان ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جب کوئی گاؤں ہی باقی نہیں رہے گا، کوئی شہر باقی نہ رہے گا، نہ ایشیا باقی رہے گا، نہ یورپ باقی رہے گا، نہ امریکہ باقی رہے گا، نہ آسٹریلیا باقی رہے گا، نہ افریقہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان. قیامت میں تو پورا عالم قبرستان بنے گا. تو پھر گھر کا ہے؟ قبرستان میں تو آدمی گھر نہیں بناتا. تو حضرت جی نے خود ہی فرمایا کہ وہ ہمارا گھر جنت میں ہے. یہ ہمارا جسم ہے نا، یہ تو میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان انڈیا ہے، لیکن جو ہماری میڈ ان جنت ہے. ہماری روح سے اللہ نے ڈائریکٹ پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی رب ہے. پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم بنایا، اور کسی کو پتا نہیں، کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو، سائنسدان کو، انجینئر کو وہ پتا نہیں کہ میرا بھیجا کب بنا، میرا دماغ کب بنا، میری کلیجی کب بنی، میری آنکھیں کب بنی، زمین کب بنی، چاند کب بنا، سورج کب بنا، ستارے کب بنے، پانی کب بنا، ہوا کب بنی، اور کیسے بنائی ہیں کسی کو پتا نہیں. تو اللہ نے پھر ہمارا جسم بنایا. اب روح میں اتنی استعداد نہیں تھی کہ وہ اللہ کا تعارف کرائے، تو اللہ نے پھر جسم میں وہ روح ڈالی تاکہ ہمارا جسم اللہ کا کام کرنے والا بنے، رب والا بنے، کلمے والا بنے، اور جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام کرنے والا بنے. تو اللہ پاک نے ہم کو جنت سے بھیجا ہے اور جنت میں بلایا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، نبیوں کو بھیجا، اذانیں دلوا رہے ہیں، اجتماع کروا رہے ہیں اور جنت کی طرف بلا رہے ہیں. تو اللہ نے ہم کو جنت سے بھیجا ہے بھائی، اور جنت میں بلایا ہے. اور کہاں بھیجا ہے؟ دنیا میں. اور دنیا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا جیل خانہ ہے، اور جو مومن نہیں ہے ان کی یہ جنت ہے. تو بے ایمانوں کی جنت میں اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا؟ کیا نعوذ باللہ ہمارے دشمن، اللہ پاک ہمارے دشمن تھے؟ نہیں، ایک بہت اہم کام کے لیے بھیجا ہے. وہ کام ہم بھول گئے، اللہ ہم کو معاف کرے. کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں. الخلق عیال اللہ. اور دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ایک اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ ان کو پال رہے ہیں. زمین، چاند، سورج، پانی، ہوا سب اللہ ان کو دے رہے ہیں. اور ہم کو اللہ نے بھیجا کہ بھئی تم جاؤ اور سب کو لے کر جنت میں آؤ. اس کے لیے وقت کتنا مانگا ہے؟ پوری جان پورا مال خرید لیا ہے اللہ نے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی پوری جان اور مومنین کا پورا مال اللہ نے خرید لیا ہے، اور مومنین کو اللہ نے جنت دی ہے. پوری جان یعنی پورا دماغ اس کام کے لیے، پورے کام اس کام کے لیے، پوری زبان اس کام کے لیے،
پورے ہاتھ پورے پیر اس کام کے لیے، اور پورا مال یعنی جتنا بینک بیلنس ہے، جتنی دکانیں ہیں، جتنے کھیت ہیں، جتنے مکانات ہیں، جتنے جانور ہیں، وہ سب اللہ نے خرید لیے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ میوات تشریف لے گئے۔ ایک میل سے کہا بھائی تو جماعت میں جا، اس نے کہا حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، کہ ہاں وہاں تو سب کچھ ہے، کہ پھر تو ذرا سا نماز پڑھ، خدا سے کہے کہ مجھے جماعت میں جانا ہے۔ تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی، تو وہ کہنے لگا یار میرے پاس بیل ہے، میں نے جھوٹی بات کہی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ گھر گیا، وہ ایک ہی بیل تھا بیچارے کے پاس، وہ بیچ دیا اور 20 روپے بیوی کو دیے بیربانی کو، اور 20 روپے لے کر آ گیا کہ حضرت میں آ گیا، کہ بھائی پہلے تو کہہ رہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ حضرت ذرا غلطی ہو گئی، میرے پاس ایک بیل تھا، وہ بیل بھی اللہ نے خرید لیا ہے دین کے لیے۔ تو بھائی اللہ نے اگر ہم کو بیل بھی دیا ہے، مرغی بھی دی ہے ہمیں، بیوی بچے، یہ سب دین پھیلانے کے لیے ہے، دین مٹانے کی کوشش تو شیطان کر رہا ہے۔ اب ہمارے 2 کام ہیں بھائی، جنت میں جانا، اپنے جنت میں جانے کی نیت سے، اور دوسروں کو لے جانے کی کوشش کرنا، جان لگانا، مال لگانا، گلی گلی پھرنا، گاؤں گاؤں پھرنا، شہر شہر پھرنا، اور اللہ توفیق دے تو پوری دنیا میں پھرنا۔ کہو انشاءاللہ پھریں گے۔ کون کون پھرے گا؟ ہاں، اور پھر کے پھر جنت میں جانا، جنت میں جا کے پھر اللہ کو دیکھنا۔ کون کون دیکھے گا؟ یہ نہیں کہ بھائی گاؤں میں جا کے بھینس دیکھیں گے، یا شہر میں جا کے نوکروں کو دیکھیں گے، دکان دیکھیں گے۔ ہاں، اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ صحابہ کھجور کھاتے کھاتے چلے جاتے، غسل کرتے کرتے چلے جاتے۔ حضرت خنسا نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیج دیا، اور جب 4 شہید ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری اولاد کو جس کام کے لیے تم نے بھیجا تھا وہ کام میری اولاد نے کر کے دکھایا۔ اور جنت میں پھر اللہ قرآن سنائیں گے۔ کون کون سنے گا؟ اور اگر اللہ میں نے کہہ دیا کہ تمہاری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں تھی، تو تم تو کبھی میرا قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، تو کہو انشاءاللہ صحیح کریں گے۔ قرآن کو دور سے بھی دیکھیں گے، قرآن کے قریب بھی جائیں گے، قرآن کو ہاتھ میں بھی لیں گے اور اس کی تلاوت بھی کریں گے۔ حضرت عمر اپنی بہن کو مارنے گئے تھے تو وہ قرآن ہی تھا، اس کی تعلیم ہو رہی تھی گھر میں، تو اللہ نے قرآن حضرت عمر کو بھی دے دیا، اور ایسا دیا کہ لوکان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ بولو، وہ سارے یورپ نے حکومت کرنا اس حضرت عمر سے سیکھا ہے۔ ہاں، حضرت مولانا الیاس صاحب کی ماں روزانہ صبح سے شام تک قرآن کا سیکھنا سکھانا، بچوں کو سکھانا، اور رمضان میں 40 پارے قرآن کی پڑھتی تھی روزانہ، ایک پورا قرآن ختم کرتے 10 پارے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کا کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو دینا۔ تو اللہ نے بچہ ایسا دیا کہ آج اس بچے کی برکت سے پوری دنیا میں پورا قرآن زندہ ہو رہا ہے، ایمانیات زندہ ہو رہے ہیں، عبادات زندہ ہو رہی ہے، ہوائی جہازوں میں اذانیں ہو رہی ہے، ٹرین میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، معاملات زندہ ہو رہے ہیں، پیسے واپس کر رہے ہیں لوگوں، معاشرت زندہ ہو رہی ہے، جو قطع رحمی تھی ظلم کیا تھا اس سے لوگ معافی مانگ رہے ہیں، مقدمے واپس لے رہے ہیں، اخلاق زندہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اور جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو تم مجھ سے خوش ہو؟ کہ اللہ ہم تو بہت خوش ہیں۔ تو اس سے زیادہ خوشی کی بات بتاؤ کہ ہاں بتاؤ کہ میں بھی تم سے خوش ہوں۔ تم جنت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو، میری خوشی کو نہیں دیکھتے۔ جیسے آدمی سفر سے آتا ہے نا تو بیوی بچے تو سامان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں،
اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو ایسے سامان والے ہیں کہ جنت میں جا کے بھی سامان دیکھ کے خوش ہوں گے, اور خدا ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جو ہم کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ آدم کا بچہ آ گیا. میرے بندو, تم نے مجھے راضی کر لیا, اب میں تم سے ناراض نہیں ہونے کا. حضرت جی فرماتے تھے کہ اتنا بڑا خوشی کا دن ہوگا کہ اگر وہاں خوشی ہو, موت ہوتی تو آدمی مارے خوشی سے مر جاتا, کیونکہ وہاں قبرستان نہیں ہے, وہاں موت نہیں ہے. اب وہاں نہ کوئی آپ سے چلہ مانگے گا, نہ 3 چلے مانگیں گے, نہ وہاں خوف, نہ وہاں غم, اور جو جینے آئے گا آپ کو ملے گا. اور سب سے بڑی نعمت خدا کی رضا کا پروانہ اور خدا کا دیدار. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بھائی ہم سے 3 بڑے بڑے گناہ ہو گئے, اس سے توبہ کرنی ہے. کون کون کرے گا؟ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بھائی ایک گناہ تو یہ ہو گیا کہ ہم اپنا گھر بھول گئے. ہم اپنا بولو. ہاں, کوئی آدمی گاؤں میں پوچھے گاؤں والوں سے کہ بھائی میرا گھر کہاں ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ بولو, پاگل کہیں گے. تو ہم سب آج ایسے ہی آج اپنا گھر ہی بھول گئے. کہتے میرا گھر لاہور میں ہے, لاہور تو قبرستان بنے گا. تو میرا گھر کراچی میں ہے, کراچی بھی قبرستان بنے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. درویش خدا مست, نہ شرقی ہے نہ غربی, گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. میں تو اللہ کا درویش ہوں, نہ میں مشرق کا ہوں نہ مغرب کا. نہ گھر میرا دلی میں ہے, نہ صفحہ میں ہے, نہ سمرقند میں ہے, بھائی میرا گھر تو جنت میں ہے. اور دوسرا گناہ یہ ہو گیا کہ ہم لے جانا بھول گئے. یعنی جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام ہی بھول گئے. اور تیسرا گناہ اس سے بھی بڑا ہو گیا کہ جن کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا, ان کو جنت میں لے جانے کے بجائے ان کی جنت کے پیچھے ہم پڑ گئے اور ساری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں. ہائی پیسہ, ہائی پیسہ, ہائی پیسہ. یہ اور وہ بھی پریشان, ہم بھی پریشان. وہ کہتے ہیں ہماری جنت ہے, ہم کہتے ہماری ہے. اور حضرت جی فرماتے تھے کہ جب تک بے ایمانوں کی جنت ایمان والوں کے دل سے نہیں نکلے گی, جو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ کوئی داعی نہیں ہے. شیطان نے قیامت تک کی عمر مانگی ہے جہنم بھرنے کے لیے, وہ 1 سیکنڈ بھی اپنے ضائع نہیں کر رہا ہے. اور ہم کو اللہ نے بھیجا تھا جنت بننے کے لیے, اور ہم اپنے کام ہی بھول گئے اور ان کی جنت کے پیچھے ہم پڑ گئے. کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی افریقہ جا رہا ہے, کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے. کیوں؟ ان کی جنت کے لیے. حالانکہ ہمیں جانا تھا ان کو جنت میں لے جانے کے لیے. ہمارے نبی کو بھی پیش کی گئی ان کی جنت کہ لڑکیاں لے لو, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لڑکیاں آپ پسند کر لو, ہم تمہیں دے دیں گے, لیکن یہ دعوت کا کام مت کرو آپ. اور پیسے لے لو کہ مکے میں پہلے نمبر کا مالدار کون, کہ محمد, اتنے پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں. نبی خاموش ہے کہ اچھا یہ معلوم ہوتا ہے یہ کرسی کا بل زیادہ ہے, تو کرسی پیش کر دی مکے کی, کہنے نہیں کہ تم سردار بن جاؤ. اب ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی تمہاری لڑکیاں تمہیں مبارک, تمہارے پیسے تمہیں مبارک, تمہاری کرسی تمہیں مبارک. اگر تم مجھے آفتاب بھی لا کر دو اور محتاب بھی لا کر دو تو مجھے نہیں چاہیے, میں تو آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں, آپ ہمارے ساتھ چلو اور جنت میں جاؤ, جہنم سے بچو. تو ہم بھی پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ کہیں کہ ہم تمہارے پیسوں کے لیے نہیں آئے, ہم تمہاری لڑکیوں کے لیے نہیں آئے, ہم تمہاری کرسی کے لیے نہیں آئے, ہم تو آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں. چند تاجر انڈونیشیا ملیشیا پہنچ گئے, ایمان پھیل گیا. ایک نوجوان مالدیپ میں چلا گیا, 16-17 سال کا نوجوان, مراکش کا ابو البرکات, پورا جزیرہ اسلام میں آ گیا. طارق بن زیاد رمضان کے مہینے میں یورپ جا رہے ہیں, سمندر میں کشتیوں میں ہے, عید کے قریب وہاں اترے اور اترتے کہا بھائیوں کشتیوں میں آگ لگا دو. تو کیوں امیر صاحب,
تاکہ واپسی کا خیال نہ آئے. یا تو یورپ والے جنت میں جائیں گے یا ہماری قبریں بنے گی. خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے. 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا. اور خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ علاؤ الدین صابر ایسے لوگوں کو تیار کیا. تو بھائی ہم توبہ کریں، ہم 9 انٹری میں چلے گئے، ریورس کریں، مغضوب علیہم مغضوبین کی لائن کے پیچھے چلے گئے اور ہمیں چلنا تھا انعام تعلیم والی لائن سے. تو کہو انشاءاللہ توبہ کریں گے. اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ بولو، کون کون توبہ کرے گا؟ ایک جگہ اللہ نے ناراض ہو گئے، پانی بند کر دیا، لوگ پریشان ہو گئے، نبی کے پاس گئے. تو نبی 70,000 آدمی کو لے کر کہ چلو توبہ کریں گے، دعا مانگیں گے. 40 دن تک توبہ کی قبول نہیں ہوئی، دعائیں مانگی قبول نہیں ہوئی. 40 دن کے بعد کہا گیا کہ تمہارے اندر ایک چغل خور ہے، 40 سال کا پاپی ہے جو قوم کو لڑاتا ہے، ادھر کے بعد ادھر کرتا ہے، ادھر کے بعد ادھر کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے بارش بند کی ہے، تم اسے نکال دو، جو 70,000 آدمی میں ہے وہ ابھی بارش ہو جائے گی. تو نبی نے کہا اللہ پاک آپ ہمیں بتا دو. تو اللہ نے کہا بھائی چغل خوری سے تو میں نے منع کیا ہے، اب میں کیسے کہوں کہ یہ ہے. تو پھر وہ نبی نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے اندر جو 40 سال کا پاپی ہے جو چغل خوری کرتا ہے وہ نکل جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے قطع رحمی ہوتی ہے، اور قطع رحمی سے دروازے بند ہو جاتے ہیں دعا کے. تو ہمارے دروازے بھی بند ہیں، بھائی وہ ہم میں سے نکل جائے ورنہ ہم نکالیں گے. یعنی جن کے نکالنے سے بارش ہو جائے گی ہم سمجھیں کہ بھائی یہی وہ پانی نیچے. اور وہ بیچارہ گھبرایا، اور بجائے نکلنے کے چپکے 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 چپکے، بھائی خدا تو آخر خدا ہے نا، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، تو ماں تو خدا سے بھی زیادہ مہربان ہے. چپکے 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 کہنے لگا یا اللہ بے شک میں پاپی ہوں، 40 سال کا پاپی ہوں، لیکن یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. 40 سال سے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، 40 سال سے تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے، تو نے میرا چہرہ کالا نہیں کیا، تو نے مجھے بندر نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا. تو یا اللہ اب اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سارے عیب کھل جائیں گے اور سب مجھے ماریں گے، اور اگر نہیں کھڑا ہوتا ہوں تو میری وجہ سے تیری مخلوق پریشان ہے. تو یا اللہ اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ میری بھی لاج رکھ لے اور اس گنہگار کی درخواست قبول کر لے. یا اللہ بارش بھی برسا دے. اسی وقت بارش ہو گئی. تو نبی نے کہا یا اللہ وہ تو نکلا بھی نہیں، تو پاپی وہ بارش ہو گئی. کہ ہاں اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. کہ یا اللہ مجھے دکھلا دے وہ کون ہے. تو اللہ نے کہا بھائی جو میرے ساتھ دشمنی تھی، بغاوت کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، میرے بندوں کو لڑاتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، جب میں نے اس کے عیب کھولے تو اب تو اس نے میرے ساتھ صلح کر لیا ہے، اب میں کیسے بتاؤں. تو میرے بھائیو دوست اور بزرگوں، رات کو ماں باپ بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اللہ نہیں کرتے. ہاں اور یہ موبائل ٹیلی فون ہے نا، آپ کو ٹیلی فون کرنا ہو تو پہلے موبائل چاہیے. موبائل ہے لیکن سم کارڈ نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے. سم کارڈ ہے لیکن ٹاور نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے. ٹاور ہے لیکن نمبر نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے. نمبر ہے لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہا، اٹھا کے رکھ دیا کہ اس سے بات نہیں کرنی ہے. لیکن توبہ کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہے. کیا ہے بولو؟ ڈائریکٹ ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے. یورپ میں ایک عورت ابھی ایمان لائی، نصرانی عورت تھی، بہت پڑھی لکھی، اور اس نے اپنا نام میمونہ رکھا. کیا رکھا؟ میمونہ. تو بی بی سی والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تو ایمان کیوں لائی؟ تو اس نے کہا اسلام میں اور ایمان میں ایک خوبی، وہ تو خوبیاں ہیں، لیکن ایک خوبی یہ ہے
کہ اس میں ڈائریکٹ آدمی اپنے خدا سے بات کر سکتا ہے، اور مذہب میں ایسا نہیں ہے، اور مذہب میں تو خدا ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو بیچ میں بچولے ہیں، تو یہاں ڈائریکٹ ہے، یہاں بولو تو ڈائریکٹ توبہ کون کون کرے گا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے، گاڑی چلاتے چلاتے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے، اس کے لیے مسجد کی بھی ضرورت نہیں، تہجد کی بھی ضرورت نہیں، روزی کی بھی ضرورت نہیں، غسل کی بھی ضرورت نہیں. ہاں لیکن آج کل ہم لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ والے کہاں ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں میرا گنہگار بندہ کہاں ہے، توبہ کرنے والا کہاں ہے. ہاں نیک لوگوں کو تو سبھی تلاش کرتے ہیں، لیکن گنہگاروں کو اللہ تلاش کرتے ہیں. تو رات کو اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو سمجھو کوئی رنگ آئی ہے، اس کو اٹھا لے. کون کون اٹھائے گا؟ رات کو آدمی اپنے محبوب کو جگاتا ہے، ہر ایک کو نہیں جگاتا. اگر آپ 3 بجے گھر جاؤ رات کو تو ہر ایک کو نہیں جگاؤ گے، آپ جو آپ کو محبوب ہے اسے جگاؤ گے. تو ہم اس رنگ کو نہیں اٹھاتے، اور جو ہماری رنگ نہیں اٹھاتا اس کو ہلو 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 کرتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو کہو انشاءاللہ ڈائریکٹ بات کریں گے، اور دعا کے لیے دعوت ہے، اور دعوت کے لیے عمومی گشت ہے. حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب کہ جس کی عمومی دعوت قبول ہو جائے، عمومی گشت قبول ہو جائے، اس کی دعوت قبول ہوتی ہے، اور جس کی دعوت قبول ہوتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کہو انشاءاللہ عمومی گشت بھی کریں گے، میری پوری دنیا میں پھریں گے. تو ہم توبہ کریں ہمیں، اور آج کے بعد کہو میرا یہ کام ہے. کہو انشاءاللہ. کون کہہ رہا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ جنت سے بھیجا ہے، اور پوری جان پورا مال خریدا ہے، اور نبیوں کو بھیج کر یاد دلایا، قرآن بھیج کر یاد دلایا، اذانیں دلوا کر یاد دلایا، نہیں اجتماع کر کے یاد دلوایا، اب وہ میرا کام ہے. تو کام کس نے نیت کر لی بولو؟ اب اس کی علامات ہے کہ اس کام کو اپنا کام بنایا کہ نہیں، اس کی چند علامات ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ جو آدمی جس کام کو اپنا کام بناتا ہے اس کی تشکیل نہیں کرنی پڑتی. اس کی بولو. دیکھو آج ہم نے دکان کو، کھیت کو، کارخانے کو اپنا کام بنایا ہے، اس کی تشکیل نہیں کرنی پڑتی. تو آپ نیت کر لو انشاءاللہ، بولو جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، کہ آج کے بعد میری تشکیل نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ہم خود دوسروں کی تشکیل کریں گے. حضرت جی مثال دیتے تھے کہ بھائی ایک بچی کو پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا، لڑکی کو، تو اس نے اپنے امی سے کہا امی جب مجھے بچہ پیدا ہو تو ذرا مجھے جگہ دینا. تو امی نے کہا بیٹا تو ہی سب کو جگائے گی. تو رسول اللہ نے سب کو جگایا، مولانا الیاس نے سب کو جگایا، ہے نا. آج ہم سو رہے ہیں اور لوگوں کو سلا رہے ہیں. تو کہو انشاءاللہ جگائیں گے. کون کون جگائے گا؟ اچھا ایک علامت یہ ہے کہ جو آدمی جس کام کو اپنا کام بناتا ہے تو جہاں بھی جاتا ہے پہلے وہی کام کرتا ہے. یہ بت پالش کرنے والے شادی میں جاتے ہیں تو بت دیکھتے رہتے ہیں، درزی کہیں بھی جائے تو لوگوں کے کپڑے دیکھتے رہتے ہیں، چمڑا بیچنے والے، لکڑی بیچنے والے، لوہا بیچنے والے کہیں بھی جائے تو چمڑی کو، لوہے کو، لکڑی کو دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ بلڈنگ بنانے والے کہیں بھی جائیں، مکہ مدینہ جائیں تو بلڈنگ دیکھتے رہتے ہیں، بیت اللہ کو نہیں دیکھتے. اور اس کام کو اپنا کام بنانے والا جہاں بھی جائے گا اس کام کو دیکھے گا. ہمارے نبی اس کام کے لیے میلوں میں جاتے تھے، غیر مسلم کو رہبر بنا کر گشت کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب میوات میں جاتے تھے، پھر کھیت میں جاتے تھے، پھر ہل چلانے والے کے پیچھے جاتے تھے اور اس کو تشکیل کر کے لاتے تھے. کام ہے ہمارا یہ. اور بھائی جو آدمی جس کام کو اپنا کام بناتا ہے اس کام کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ کام کو بولو نقصان نہیں پہنچاتا. خود پیچھے ہٹ جائے گا لیکن کام کو زبانی کرے گا. وہ کتابوں میں آتا ہے ایک ماں، اس کا ایک چھوٹا بچہ
ایک دوسری بناؤ کی ماں پیدا ہو گئی، وہ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، اصلی ماں کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، وہ کہتی نہیں میرا بچہ ہے، اور مقدمہ ہو گیا، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ تو جج نے کہا بھائی اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو، ایک اس کو دو اس کو دو۔ تو جو اصلی ماں تھی وہ تو بچی کہ نہ میرے بچے کے ٹکڑے مت کرو، میرا بچہ ہے، اس کو دے دو، میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ تو جو آدمی اس کام کو اپنے کام بناتا ہے وہ کام کے ٹکڑے نہیں کرتا۔ اچھا چلو تم امیر بن جاؤ، چلو مشورے میں تم آ جاؤ، چلو فیصل تم بن جاؤ، چلو بیان تم کر لو، مجھے تو کام چاہیے، میں کام کے ٹکڑے نہیں کروں گا۔ تو کہا انشاءاللہ اس کام کی ہم حفاظت کریں گے ہمیں۔ ہاں، جیسے کنواری بچیوں کی کیسی حفاظت کی جاتی ہے اس سے زیادہ اس مبارک کام کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے 2 دن پہلے امت پڑھنے والی تقریر کی تھی۔ مشورے میں ان کا طے نہیں تھا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو ساری رات مجھے نیند نہیں آئی ہے، میں ایک ضروری بات کہہ رہا ہوں، جو سمجھے گا وہ عمل کرے گا اور چمکے گا، ورنہ اپنے پیر پہ کلاڑی خود مارے گا۔ اور پھر بتایا امت کیسے بنی اور ہم امت کو کیسے توڑ رہے ہیں۔ اپنے کلیجہ نکال کے رکھ دیا تھا کہ اس کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، سب کو میرے سامنے بٹھاؤ، اور پھر امت پڑھنے والی تقریر کی۔ تو بھائی جو آدمی جس کام کو اپنا کام بناتا ہے، دکان والا اپنی دکان کو نقصان نہیں کرتا، گاڑی والا اپنی گاڑی کو نقصان نہیں کرتا، تو اس کام کو اپنا کام بنانے والا نقصان نہیں کرتا۔ تو کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور اپنی جان لے کر حاضر رہیں گے۔ یہ فوجی دیکھو نا، چند ٹکڑوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر رات بھر جنگلوں میں کھڑے رہتے ہیں، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، جان خطرے میں اور کھڑے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ تو بھائی آج تک جو اس کام کو ہم نے کام نہیں بنایا اس کو توبہ کریں۔ ڈرائیونگ اسٹریموں میں آنا ہے کوئی کام نہیں ہے، چلنے میں جانا، 3 چلنے میں جانا ہے کوئی کام نہیں ہے بھائی۔ اس کام کی فکر، قرآن، درد، اللہ نے تسلی نبی کو لعلک باخع نفسک، کیا اس کام کے لیے تم اپنی جان قربان کر دو گے؟ اور مولانا الیاس صاحب ایسے تڑپتے تھے کہ ایک باہر سے آدمی کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ بھائی اس کی بات مان لو اور مر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہمیں اس عالی شان اور مبارک کام کی حفاظت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ورنہ کام تو باقی رہے گا، اللہ ہم کو نکال دیں گے۔ ہاں، کوئی نوکر اپنے سیٹ کی خوب خدمت کرے اور پھر رو رہا ہے۔ اب سیٹ پوچھے بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں مجھے نکال نہ دیں دکان سے۔ میری تنخواہ یہ ہے کہ بس آپ راضی رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب بتاؤ سیٹ اس نوکر کو نکالے گا کیوں بھائی، یا اس کو مینیجر بنائے گا؟ کوئی بیوی خوب خدمت کر رہی ہے، خوب، اور رو رہی ہے، اب سوال پوچھا بھائی تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہمارے نبی طائف میں رو رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو نہ چھوٹے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے سارا زمانہ چھوڑ دے مجھے۔ تو کہو انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے، اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو کلمہ اور نماز کو لے کر علم الہی اور ذکر الہی کے ساتھ اپنا حق معاف کرتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گلی گلی پھریں گے۔ کون کون پھرے گا؟ گاؤں گاؤں پھریں گے۔ کون کون پھرے گا؟ شہر شہر پھریں گے، اور اللہ توفیق دے تو پوری دنیا میں پھریں گے، اور جنت میں جا کے پھر انشاءاللہ اللہ کی رضا کا پروانہ لے کر پھر اللہ ہم کو جہنم سے بچائے اور جنت میں رکھے۔
بلیاں پھرتی ہے چوروں کے لیے، خنزیر پھرتے ہیں پخانوں کے لیے، سانپ پھرتے ہیں ڈسنے کے لیے، اور مسلمان پھرتا ہے ساری دنیا میں لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اسلام ایک پیغام ہے دونوں جہان میں سلامتی کا، اور اس سلامتی کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھرنے والا مسلمان ہے۔ ایمان ایک پیغام ہے دونوں جہان میں امن کا، اور اس امن کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھرنے والا مومن ہے۔ تو بھائی اپنی نیت کو چینج کر لو، نیت بدل لو، کہ اب ہم جہاں بھی جائیں گے اس کام کے لیے جائیں گے، یورپ جائیں گے یورپ والوں کو جنت میں لے جانے کے لیے، ان کی جنت کے پیچھے ہم نہیں پھریں گے۔ اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ یہ کام ہمیں باہر بھی کرنا ہے اور گھر میں بھی کرنا ہے۔ ہمارے نبی دعوت باہر بھی گھر میں بھی، تعلیم باہر بھی گھر میں بھی، عبادت باہر بھی گھر میں بھی، اور خدمت باہر بھی اور بولو گھر میں بھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے نبی اپنے گھر میں 8 کام کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، کتاب الادب میں ہے کہ ہمارے نبی گھر میں آٹا گوندتے تھے۔ ہے کوئی تبلیغ والا جو گھر میں آٹا گوندے؟ کہو انشاءاللہ، پوری سنت ہے۔ ہمارے نبی اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، ہمارے نبی بکری کا دودھ دوتے تھے، ہمارے نبی اونٹ کو چارہ دیتے تھے۔ تو اگر ہمارے اونٹ نہیں ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے تو اس کو چارہ دے۔ ہمارے نبی اپنے ڈول خود ہی ٹھیک کرتے تھے، ہمارے نبی اپنا جوتا خود ہی ٹھیک کرتے تھے، ہمارے نبی گھر والوں کو سودا لا کر دیتے تھے۔ آج ہم یہ کام نہیں کرتے تو عورتیں شاپنگ کرنے جاتی ہے اور بگڑ کے آتی ہے اور گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عمر جب امیر المومنین تھے تو جو جماعتوں میں گئے ہوئے تھے ان کے گھر جا کے لسٹ بناتے تھے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، اور سب کو لا کے دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر ایک بولیا کا پخانہ صاف کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب رات کو پخانہ صاف کرتے تھے، دن کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور رات کو پخانہ صاف کر رہے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین میں پخانہ صاف کر رہے ہیں، اور مولانا امام صاحب کو میں نے زمبابوے میں دیکھا تہجد کے وقت پخانہ صاف کر رہے ہیں، اور مولانا سعید خان صاحب مدینہ منورہ میں مسجد نور میں بالٹی بھر بھر کے لوگوں کو پخانہ نکالتے تھے۔ تو کہو انشاءاللہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں ایسے بوڑھے ضعیف لوگ ہیں تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ تو باہر کا بھی کام کریں، اندر کا بھی کام کریں، باہر بھی دعوت، اندر بھی دعوت، باہر بھی تعلیم، اندر بھی تعلیم۔ جو آدمی اپنے گھر میں تعلیم نہ کرے اس کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے۔ سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر۔ عبادت باہر بھی کریں گے، گھر میں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ خدمت باہر بھی کریں گے اور گھر میں بھی کریں گے۔ کون کون کرے گا؟